السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ بالائی علاقوں سے ہوتا ہوا جو سیلاب ہے وہ اب سندھ میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ سندھ میں پہلے ہی بارشوں سے جو تباہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پورے پاکستان کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر جو سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہے، لیکن اب سندھ میں پانی جو ہے وہ اور زیادہ ہو گیا ہے، اور پورے ملک میں اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے فلڈز کو لے کے پوری دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ جس تباہی سے پاکستان گزرا ہے، اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو دوسرے ایشوز وجہ بنتے ہیں اس قسم کے سیلاب آنے کی، اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن پاکستان کاسٹ بہت بڑی پے کر رہا ہے۔ 10 سے 11 ارب ڈالر کی بات ہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے۔ کمپلیٹ اسسمنٹ نہیں ہے ابھی بھی۔ کمپلیٹ اسسمنٹ تو اس وقت ہوگی جس وقت آپ مکمل طور پہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن اپنا کمپلیٹ کر لیں گے۔ اپنی سی کوشش ریاست کی طرف سے ہو رہی ہے، ہمارے جو ریاستی وسائل ہیں اس کے مطابق NGOs جو مقامی ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں، لیکن جو سکیل ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ مطلب میں آپ کے سامنے آج ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے جو فگرز دیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ 1,40,000 متاثرین ہیضہ، خارش، سانس، آنکھوں، ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ کل ہم سندھ کی صورتحال پہ بات کرتے بلوچستان کی، وہاں پر سکن ڈیسیز، واٹر بورن ڈیسیزز اور طرح طرح کی ڈیسیزز جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہمارے آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کے آغاز میں ہم نے وہ چلایا بھی کہ جو لوگوں کی حالت ہے اور پھر جتنا سینسٹیو ایشو ہے اس میں ہماری سیاستدانوں کی کیا سنجیدگی ہے۔ سیاستدانوں کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی جا کے وینس کی مثال دے رہا ہے، کوئی جا کے وہ پیپلز پارٹی کے وزراء جا کے ادھر سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، وسان صاحب کہہ رہے ہیں میں کچھ دن پہلے گیا تھا۔ یہ کس لیول کی ڈسکشن ہے؟ کیا بیتتی ہوگی ان لوگوں پہ کہ جو خالی پتیلے کے اندر بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ مائیں جو خود بیمار ہیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح ایک تھیلی میں 6-6 7-7 بچے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، جن کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جن کے مسائل جو ہیں وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بھی کئی گنا زیادہ گمبھیر ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر فوٹو آپس نظر آ رہے ہیں اور ایسی گفتگو نظر آ رہی ہے جس کا ڈسکنیکٹ ہے۔ اب ذرا وفاقی سطح پر آ کر دیکھیں تو جو لڑائی اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی جاری ہے اس میں بھی کمال ہی ہو گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب جلسہ کر رہے تھے اور جلسے میں کہہ رہے تھے کہ ایک کال دوں گا اسلام آباد بند کر دوں گا، میں نے ابھی تک صرف ملک کی فلاح و بہبود کی وجہ سے، بہتری کی وجہ سے، کمزور معیشت کی وجہ سے بند نہیں کیا، لیکن میں ابھی بھی وقت دے رہا ہوں، مجھے اگر دیوار سے لگایا تو میں جو ہے وہ پھر ایک کال دوں گا اور شہر بند کر دوں گا۔ اور وہ جلسے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الیکشن دو، الیکشن کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خزانہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، ذرا وہ سنیے۔ چوری ہو رہی ہے، اس وقت آپ کو سیاست کرنی ہے، سیاست کرنے پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ جنوری میں یہ کیا کر رہے تھے؟ ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے کہا ہم اس IMF پروگرام کو پھاڑ دیں گے، یہ ہماری سوورینٹی کے اوپر حملہ ہے۔ ادھر آ کے آپ کی فون کی ریکارڈنگیں بج رہی ہوتی ہیں، جس کی ریکارڈنگ کھولو کبھی جولری کا چوری ہو رہی ہے، کبھی جولری کسی سے مانگ رہے ہیں، کبھی توشہ خانے کی گھڑیاں بیچ دی، کبھی لینڈ کسی سے لے لیا، کسی کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیے۔ غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیجیے، میں ساری پارٹیز کو کہتا ہوں۔ آپ تو قرض کم کرنے آئے تھے نا پاکستان کا، 79% قرض بڑھا دیا آپ نے 4 سالوں میں، 4.25 سالوں میں، جو 70 سال میں بڑھا ہے۔ انہوں نے 4 مہینوں میں 10 ٹریلین 9.7 ٹریلین اور ڈیٹ کر لیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہم کو حقیقی آزادی دلا کر چلے گئے تھے، عمران خان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ حقیقی آزادی نہیں ہوتی جب ہر جگہ آپ کو کشکول لے کے جانا پڑتا۔ ہم نے تو ستمبر میں چھٹی کرا دینی تھی IMF کو، تو ہمیں چاہیں گے کہ ہم ان کے شکنجے میں رہیں۔ ادھر آ کے جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اب دنیا آپ کے اوپر ہنستی ہے۔ وزرائے خزانہ ہیں جن کی پریس کانفرنسز کا فوکس جو ہے وہ اپنی پارٹیوں کا دفاع اور اس وقت اپنی پوزیشنز کو کلیئر کرنے کا، انٹرنیشنل ڈونرز کو انگیج کرنے کا ٹائم ہے، انٹرنیشنل NGOs کو کانٹیکٹ کرنے کا ٹائم ہے۔ اب پاکستان کو آگے پتہ نہیں کتنے مہینوں کتنے سالوں ابھی اس کرائسس سے نمٹنے میں لگے گا، لیکن حالت ہمارے سامنے ہے۔ اور حکومت میں ہوتے ہیں تو IMF عزیز حکومت سے نکلتے ہیں تو IMF برا ہو جاتا ہے۔ اور آج جو ملک کی حالت ہے، اس وقت جو معیشت کی حالت ہے، جو معیشت کے اور مہنگائی کا جو ایشو ہے، یہ مسائل جس طرف جا رہے ہیں اس میں ان کی سنجیدگی محض اس بات تک ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ ٹھیک ہے، جو مخالف کرے وہ غلط ہے، چاہے وہ ملکی مفاد میں ہو یا ملک کے خلاف ہو۔ تو ان حالات میں صدر مملکت نے بھی آفر کی ہے تمام جماعتوں کو کہ سیلاب کے پیش نظر
اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں. لیکن عمران خان صاحب کی تقریریں اور جلسے دیکھ کے تو کسی صورت بھی نہیں لگ رہا کہ وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں ہیں, وہ کسی سے ڈائلاگ کرنے کے موڈ میں ہیں, یا کسی سیاسی فورم پہ بیٹھ کے بات کرنے کے موڈ میں ہیں. اور حکومت کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, آپ جو ہے وہ الیکشن اگلے سال آپ کو ملے گا. تو یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں. بدترین سیلاب, ملکی معیشت کے ایشوز, ان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اپنے مہمانوں کا ہم تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب, سیما پاکستان تحریک انصاف کے, ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات سندھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سابق مشیر ہیں وزارت خزانہ کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں ڈار صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو صدر صاحب نے اپنی ایک پیشکش کی ہے, آپ کی جماعت اس پیشکش کو سنجیدہ لے رہی ہے؟ سیاسی سرگرمیاں معطل کرنی چاہیے؟ دیکھیں عادل, سب سے پہلے تو میں آپ کو اے آر وائی کے سی ای او سلمان اقبال صاحب کو اور ساری مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اے آر وائی کی بحالی پہ. اور سیالکوٹ میں موجود ہوں اور یہاں اے آر وائی چینل دکھایا جا رہا ہے کیبل پہ. اسی طرح مجھے امید ہے پنجاب بھر میں اور دیگر صوبوں میں بھی اے آر وائی نیوز جو ایک جبرن میں سمجھتا ہوں اس پہ پابندی رہی, تو اس پہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ فائنلی اے آر وائی کی جو آواز دبائی گئی تھی, شکریہ, وہ اب دوبارہ الحمدللہ آواز حق اور سچ کی عوام تک پہنچے گی اے آر وائی سے. دیکھیں صدر مملکت نے پہلے بھی بہت سارے موقعوں کے اوپر ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے حکومت سے بھی بات کی, ہم سے بھی بات کی, اپوزیشن سے بھی بات کی, ایون الیکشنز کے حوالے سے جو اس وقت سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ایشو ہے اس ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے الیکشن کی طرف جانے کا, اس پہ بھی انہوں نے کہا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا سنجیدگی نہیں تھی. تو صدر پاکستان دیکھیں وہ ایک وفاق کی علامت ہیں, ریاست کی وہ ایک اکائی ہیں, تو اس لیے وہ تو اپنا کردار ادا کریں گے. جہاں تک آپ نے 2-3 سوالات اٹھائے ہیں, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے عادل کے جس مشکل ترین دور سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے اور سیلاب کی تباہ کاریاں جس نے پاکستان کے طول و عرض میں جس طرح کی تباہی کی ہے, ہمیں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا, جیسے آپ خود کہہ رہے تھے کہ مہینے اور ایون سال بھی لگ سکتے ہیں دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 50 سال دیکھ لیں, 60 سال دیکھ لیں, ہر 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد سیلاب آتا ہے یا اس طرح کی جو بھی آفات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا, تو اس کا سدباب کرنا بھی ضروری ہے. سر ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں یہ بات تو دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ سیلاب 2010 میں بھی آیا, اگر ہم نے واقعی ڈیمز بنائے ہوتے, تیاری کی ہوتی, تو شاید ہمارا جو آج نقصان ہے وہ اتنا نہ ہوتا. لیکن یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اور یہ جس لیول کا سیلاب آیا, یہ تو ڈیمز بھی اس کو جو ہے وہ نہیں روک پاتے. یہ تو بہت بڑے لیول پہ نقصان ہے. یہ ایک ایسی آفت ہے جس سے موجودہ حالات کے تناظر میں ہی نمٹنا ہوگا ہمیں. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد بند کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں نے صبر کیا ہے, اب میں مزید صبر نہیں کروں گا, میں نام لے دوں گا, نہ تو آپ لوگ نام لیتے کھل کے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, کس نے کیا ہے, نہ آپ لوگ جو ہے وہ کیونکہ آپ پہلے بھی آئے پھر چلے گئے, آپ نے کہا ملکی معیشت کا سوچا, تو ملکی معیشت تو اب اور پرابلم میں ہے. آج آپ ایسا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اسلام آباد بند کر دوں گا, اور صدر مملکت پھر کس کو آفر کر رہے ہیں کہ بیٹھیں؟ گورنمنٹ بھی نہیں اگلے سال الیکشن کی بات کرتی ہے, آپ کہتے ہیں فوراً چاہیے, تو صدر مملکت بٹھائیں گے کس کو؟ دیکھیں عمران خان کی جہاں تک بات ہے, تو عمران خان تو سیلابی علاقوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں جو ہمارے عظیم پاکستانی گزر رہے ہیں, ان علاقوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ حقیقی آزادی کے لیے وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, ایک موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں. میں ایک بات جو میں خاص آپ کے پروگرام میں آج کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں عادل, جب تک ہم ریاست اور سیاست یہ دونوں کو الگ نہیں رکھیں گے, ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے پروجیکٹس کے اوپر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ تھا یا نون لیگ کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا. بدقسمتی یہ رہی ہے پچھلے 40-50 سال جب یہ دونوں پارٹیز تھیں, پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ تھی, اگر کوئی بھی یہ پروجیکٹ کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو وہ سارے پروجیکٹس بھی روک دیے گئے. پہلے تو ان کی وہ سوچ نہیں تھی یا وہ ویژن نہیں تھا. اگر میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں تو میں یہ سوچوں کہ ذوالفقار علی بھٹو آج سے 50 سال پہلے اسی طرح لانگ شوز پہن کے سیلابی علاقوں کا سندھ میں دورہ کرتے تھے. آج ان کا نواسا جو ہے بلاول زرداری جو ہے وہ دورے کر رہا ہے. 50 سال میں کچھ نہیں بدلا سندھ کو لے کے. اسی طرح اگر میں پنجاب کی بات کروں, 40 سال پیچھے چلے جائیں, جب میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب کے 80 کی دہائی میں, تب بھی وہ لانگ شوز پہن کے دورے کرتے تھے سیلابی علاقوں کے. پھر ان کے بھائی شہباز شریف آ گئے, انہوں نے لمبے بوٹ پہنے, ہیٹ پہنا, وہ پانی میں اتر کے. اب ان کی بیٹی جا کے ساؤتھ پنجاب میں فوٹو سیشن چل رہے ہیں.
تو یہ دونوں فیملیز جو 40 سال 50 سال 5 دہائیاں انہوں نے رول کیا اس ملک میں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ 50 سال بعد بھی ہم لوگ لانگ شوز پہن کے پانی میں کھڑے ہیں۔ چلیں ابھی ناصر شاہ صاحب ہمیں جوائن کر لیں تو پھر اس کا جواب ان سے لیتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہی سٹائل سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس سیلاب کو ڈیل کر رہی ہے جیسے آج سے 30 40 45 سال پہلے کرتی تھی۔ ڈاکٹر خاقان صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ایک کرنٹ اسسمنٹ ہے کہ ابھی تک جس طرح جو پاکستان کے اندر اس سیلاب سے تباہ کاری ہوئی ہے، جو نیکسٹ لیول ڈیواسٹیشن ہے، ڈسٹرکشن ہوئی ہے، وہ کیا اسسمنٹ ہے آپ کی کہ ہم ابھی ہمارا نقصان کتنا ہے اور اس سے نمٹنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سیلاب میں جانے سے پہلے جو اس وقت ہماری حالت تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کا ڈیلے ہوا، اس کی وجہ سے ہمارے جو بیرونی ہمارے پاس ذخائر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، وہ صرف $7.6 بلین کے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جو امپورٹ کیا ہے وہ ہم نے امپورٹ کیا ہے $6 ارب کا۔ ہم صرف ایک ماہ کچھ دن کے ذخائر تھے ہمارے کوریج کے۔ اب اس کی اور بڑی کلیدی وجہ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کا ڈیلے ہے، جو کہ 7واں ریویو فروری مارچ میں ہونا تھا، اب کہیں جا کے ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اس صورتحال سے ہم ڈیل کر ہی رہے تھے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک روپے پہ پریشر آیا۔ روپے کے پریشر کی بڑی وجہ سے آپ کی انفلیشن بڑی ملک میں، آپ کی سپلائی شارٹ فالز ہوئی اور یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے سپلائی کو آپ نے فلڈز کو ہٹ کیا۔ اب فلڈز کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ 100% جو کاٹن کراپ ہے سندھ میں وہ ڈسٹروائے ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کی 30% کاٹن کراپ از ڈسٹرائڈ، وچ مینس کہ آپ کو $1 سے $1.5 ارب کی صرف کاٹن کراپ امپورٹ کرنی پڑے گی تاکہ آپ یہ جو 5-6 ملین بیل صرف ملک میں بنائیں گے اور باقی 4 سے 6 ملین بیلز امپورٹ کریں گے تاکہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی رہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کا ہدف ہے $36 ارب ایکسپورٹ کرنے کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہدف ہم میٹ نہیں کر پائیں گے۔ ہم تو کافی عرصے سے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی چادر ہے، سر پہ رکھیں تو پیر ننگے، پیروں پہ رکھیں تو سر سے اتر جاتی ہے۔ اب اگر ہم مہنگی کاٹن امپورٹ کریں گے تو ایکسپورٹ کا کیا ہوگا؟ ہم ایکسپورٹ کس طریقے سے کریں گے؟ اور جو ظاہر ابھی ہماری کراپس تباہ ہوئی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے تو بہت مطلب ظاہر جو جس سے ہمیں زر مبادلہ، جس سے ہمارے پاس پیسے آنے، ڈالرز آنے، وہ تمام چیزیں تو فی الحال ہماری اب اگلے 6 مہینے تک ہمیں نہیں دکھ رہا کہ ہمارے پاس میں کوئی سکوپ ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ پھر تو سارا وہ ایک امبیلنس کریٹ ہو چکا ہے اس وقت اکانومی کے اندر ہماری۔ جو بالکل اہداف آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیے ہیں، وہ اہداف جو ہیں وہ بالکل ان فلڈز کے بعد ہل گئے ہیں۔ یہ $36 ارب ول بی ڈیفیکلٹ ٹو میک۔ آپ کی امپورٹ شاید بڑھ جائیں گی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی باقی کراپس بھی۔ آپ کی شوگر کین کراپ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے، 20% جو شوگر کین کراپ ہے سندھ میں وہ ڈسٹربڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انین، ٹمیٹوز کی جو 100% کراپ ہے سندھ کی وہ تباہ ہوئی ہے۔ 80% رائس کراپ جو ہے وہ امپیکٹڈ ہے۔ 7.5 لاکھ لائف سٹاک کا نقصان ہے، 7.5 لاکھ، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کے جو گھر گرے ہیں وہ 14 لاکھ ہیں۔ اب آپ آ جائیے جو ریکنسٹرکشن ایفرٹ آپ نے کرنا ہے، آپ کے 5500 کلومیٹر کی روڈز ڈسٹربڈ ہیں، آپ کے 243 بریجز ڈسٹربڈ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تخمینہ ہے جو $10 ارب سے تجاوز کر جائے گا، جو آپ کو رقوم درکار ہوں گی آنے والے مہینوں سالوں میں تاکہ آپ ری بلڈ کر سکیں۔ پر آپ آلریڈی ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہے تھے جہاں آپ نے بڑی مشکل سے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام کیا کہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھنا شروع ہوں۔ آپ 27% انفلیشن میں ہیں، آپ کی جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے، اور جو فوڈ انفلیشن ہے عادل وہ 45% ہے جو کل فگر آیا۔ یہ ایک ایسا کرائسس ہے کہ جو نہ آئی ایم ایف $1.5 ارب سے، نہ جو ابھی دوست ممالک ہمیں مدد کر رہے ہیں اس سے، نہ ابھی جو ہے وہ کسی ہم اکنامک ریفارمز فی الحال کوئی لا سکتے ہیں جس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اس میں تو ہمیں انٹرنیشنل ڈونرز کو انگیج کرنا ہے، ہمارے جو ڈیٹس ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے اس وقت بڑی یونٹی کے ساتھ کہ یہ جو ڈیٹس ہیں اس میں ہمیں کوئی ریلیف ملے، کچھ معاف ہوں، کچھ ریسکیجول ہوں۔ یہ چیلنجز ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن کیا ہماری سیاسی قیادت اس چیز کو سمجھ رہی ہے؟ ناصر حسین شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی عثمان ڈار صاحب آپ کے جوائن کرنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے، اکانومی کی تو چلے ہم بات کر ہی رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سیلاب سے نمٹنے کا آپ کے پاس کیا طریقہ ہے؟ وہی پرانا طریقہ ہے، وہ بوٹ پہن کے کہہ رہے ہیں پانی میں چلے گئے،
باقی جو سندھ اور پنجاب کا آپ لوگوں نے حال کیا ہوا تھا تو آج اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تکلیف اور نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اگر کچھ کیا ہوتا اتنے سالوں میں تو یہ مسائل نہ دیکھنے پڑتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہہ سکتے ہیں جی میرے لیے محترم ہے جو مرضیہ کہیں. ہم نے تو اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ یا یہ نہیں کرنی ہے, بھلے کر لیں. یہ وقت لوگوں کی مدد کرنے کا ہے. میرا سندھ پورا ڈوب گیا ہے, پنجاب کے کچھ اضلاع ڈوبے ہیں, کے پی میں نقصان ہوا ہے, بلوچستان میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور یہ جو بارشیں معمول کی نہیں تھیں ہمارے ہاں تو 780% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور آسمان برسا ہے. یہ یہاں سے کوئی ندی نالے نہیں نکلے کہ کوئی وہاں پہ کسی کی نیگلیجنس ہو, لیکن جس کی کوتاہی ہے ان کو بھی بالکل بھگتنا پڑے گا. لیکن یہ ایک کیٹاسٹروفی تھی, جو ایک بہت بڑی آفت جس کو ہم نے فیس کیا ہے اور ہر جگہ پانی پانی ہے. اب اس میں یہ بھلے تند کر لیں, ہمیں کوئی چنتے نہیں ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ سب کو مل کر اپنے اس دکھ میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اچھا سر, اب یہ بتائیں خان صاحب یہ ہاں ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں اب خان صاحب تو اپنے جلسے کر رہے ہیں, انہوں نے تو کہا ہے کہ میں وقت آنے والا ہے میں کال دوں گا, اسلام آباد بند کر دوں گا, الیکشن دو مجھے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں الیکشن کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کی سپیس نکلے گی, کیونکہ جب ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے تو اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی راستہ آپ لوگ انیشیٹ کریں گے کہ کسی طرح انہیں انگیج کر لیں, ان کے ساتھ بات کر لیں؟ دیکھیں, ہمیشہ بات کرنے کے لیے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا ہے ایک طرف سے ہی نہ ہوتی ہے کہ وہ جی میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا, ان سے بات کر لوں گا, ان سے بات کر لوں گا, ادھر ان سے بات نہیں کروں گا. یہ کہاں سے حد درمی ہے. اور پھر ابھی جب پورا پاکستان کا بیشتر حصہ ڈوبا ہوا ہے اور ہم جلسے کر رہے ہیں, بھلے کریں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کا دیکھ لیں, جب مطلب ملک کا نہیں سوچنا, حکومت ہے بس, ان کا جہاد حصول اقتدار. اگر حکومت میں ہے تو سب ٹھیک ہے, حکومت نہیں تو جی ملک پہ کوئی ایٹم بم مار دے, جی ایٹمی اثاثے نہیں ہے, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب تو ایسے بکھلائے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور بس وہ ایک ہی رٹ ہے ان کی. وہ بھائی الیکشن ہو جائیں گے, آپ کو سب کہتے تھے, جب اس وقت تو آپ الیکشن کروا نہیں رہے تھے اور چپٹے ہوئے تھے اپنی کرسی کو. اب جب گئی پہلی دفعہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, جو ان کی نااہلوں کے خلاف ہوا. اب آئی ایم ایف پہ دیکھ لیں کہ کس طرح کی انہوں نے پالیٹکس کی ہے کہ وہ خود پہلے ان کو وہ چڑیل لگتی تھی, خودکشی کر لیتے خان صاحب اگر جاتے, جب پھنس گئے تو آئی ایم ایف سے وہ معاہدے کیے جو آج تک کسی اور حکومت نے نہیں کیے. سب جاتے ہیں, جمہوری حکومتیں بھی گئیں, جو دیگر لوگ یہاں پہ برجمان رہے ہیں وہ بھی گئے ہیں, لیکن اس طرح کے معاہدے نہیں کیے. اور انہوں نے مگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے معاہدے کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی نہیں کی. آپ اپنی مہنگائی دیکھیں کہاں چلی گئی ہے. ہمارے دور میں مہنگائی, پیٹرول کی پرائسز, میں ذرا شاہ صاحب سوال رکھ دوں آپ کے سامنے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کہاں تھا آج کہاں ہے, مہنگائی کہاں تھی آج کہاں ہے. وہ تو مثالیں دیتے ہیں کہ ٹماٹر پیاز کہاں تھا آج کہاں ہے. وہ تو ایک ایک چیز کی مثال دے رہے ہیں کہ ہمارے دور میں آپ دیکھیں انڈسٹری چل رہی تھی, ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی, آپ کو کس نے کہا تھا آپ یہ حکومت لے لیں. وہ کہتے ہیں آپ لوگ کیسز ختم کرانے آئے تھے اپنے تاکہ جان چھوٹے جلدی سے, باقی مہنگائی سے کیا لینا دینا تھا آپ لوگوں. جی یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں, جو انہوں نے معاہدے کیے, جو ہر چیز کو مہنگا ہونا پڑا. اور یہ جو 3 سال 7 ماہ کچھ دن کچھ گھنٹے جو یہ مسلط رہے, وہ اس کا بھی سارا یہ ذمہ داری یہ 3-4 ماہ والی حکومت کو دے رہے ہیں. اور کوئی خدا کا خوف کریں, ان کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں آج پاکستانیوں کو. یہ جو دعوے کیا کرتے تھے وہ سب نے دیکھ لیے کہ انہوں نے کیا کر دیا. اب یہ جھوٹ پہ جھوٹ, صرف اپنا اقتدار, یہ جی قرضے اتنے لے لیے دوسروں نے. خود اس 3 سال میں انہوں نے جو 25,000 ارب روپے تھے, انہوں نے 20,000 ارب اور لے کے 45,000 ارب روپیہ قرضہ کر دیا. یہ اور 5
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ آپ کرنے کو تیار ہیں لیکن وہاں سے ہاں نہیں ہوتی. میں آتا ہوں آپ کے پاس. وہ کبھی ڈائیلاگ سے پیچھے نہیں ہٹتے, ہٹنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں جی ہم بات کرنے کو تو تیار ہیں لیکن آپ کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں ہوتا, آپ کوئی بات نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیے کہ عدالتی کارروائی ہو, دیگر سیاسی معاملات ہوں, آپ لوگ اپنا پیمانہ جو ہے وہ یہ بنا رہے ہیں کہ آپ مقبول ہیں, آپ کی مقبولیت ہے, اس لیے آپ سے جو ہے وہ عدالت بھی سوال کرے کوئی قانونی ٹیکنیکل تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مقبول ہیں, ہمارے ساتھ تو عدالت اس حد تک نہیں جا سکتی. سیاسی معاملات کے اوپر بھی آپ یہ کہتے ہیں. دیکھیں جن لوگوں کی وجہ سے آپ مقبول ہیں, عمران خان صاحب کی مقبولیت عوام ہے. اگر عوام کا حال یہ ہے کہ ملک کا ایک بڑا حصہ ڈوب چکا ہے سیلاب کے اندر اور آپ آج صرف اس بنیاد کے اوپر چونکہ آپ کی مقبولیت ہے تو آپ حکومت کے خلاف سفارہ ہو چکے ہیں, وہ جو لوگ بھوک سیلاب بیماریوں سے مر رہے ہیں ان کی خاطر کوئی تھوڑے عرصے کے لیے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا, بیٹھ نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے کہ چلو ٹھیک ہے 2-4 مہینے آگے صحیح لیکن ہم بیٹھ کر ڈائیلاگ کر لیں. کیونکہ یاد رکھیے گا یہی زوم جو ہے پہلے جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو بھی تھا کہ ہم بہت مقبول ہیں, ہم بائی الیکشن بھی جیت رہے ہیں, ہمارے پاس بڑی اکثریت ہے, اور اس بنیاد پہ انہوں نے آپ کی حکومت چلتی کر دی لیکن آج ان سے حکومت نہیں سنبھل رہی. عادل آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکہ میرے بھائی فرما رہے تھے, میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں ناصر شاہ صاحب کو کہ 15 سال سے ان کی حکومت ہے سندھ میں, اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں سندھ گورنمنٹ کی کوئی گورننس نظر نہیں آئی, زیرو گورننس رہی ہے. آپ دیکھ لیں, پوچھ لیں, عوام میں چلے جائیں, خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, دیگر صوبوں میں بھی سیلاب آئے ہیں. کیوں سندھ جو ہے ناکام ہوا ہے, کیوں سندھ گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے سہولتیں دینے میں. لیکن چلیں کم از کم مجھے یہ ضرور خوشی ہے کہ 50 سال سے جو بھٹو زندہ تھا سندھ میں, یہ سیلاب اسے بہا کے لے گیا فائنلی. یہ جو ہم سنتے تھے نا بھٹو آج بھی زندہ ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. یہ حقائق ہیں کہ 50 سال پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو اسی طرح سندھ میں جاتا تھا سیلاب کی تباہ کاریوں میں, آج بلاول جا رہا ہے. یہ ان سے پوچھیں, یہ جواب دیں ہوں جو خود کو سندھ کا وارث کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ جو آج اتنی تباہ حال زندگی میں ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کی ٹاک میں بیٹھ کے عمران خان کو للکار کے, عمران خان کو بابا عمران خان تو اب نہیں ہے نا, اوکے جواب دے دو. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں ان کی مقبولیت یا غیر مقبولیت, اہلیت یا نا اہلیت کا فیصلہ الیکشن میں ہو جائے گا, سب کا ہو جائے گا, لیکن اس وقت اس کرائسس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے یار؟ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہی تو عوام سیلاب میں بہہ بھی گئے ہیں, وہی تو مجبور بھی ہیں, ان کے لیے تو آپ لوگ سوچیں نا. صرف آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ عوام آپ کے ساتھ ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں الیکشن سے کم کوئی بات نہیں. اس وقت آپ لوگ کسی سٹیج پر بیٹھیں گے, الیکشن کے لیے بھی تو آپ بیٹھیں گے نا کہ ہاں جی آؤ یہ تاریخ رکھتے ہیں. اس اکنامک کرائسس میں اور الیکشن کے ہی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھتے کیوں نہیں؟ دیکھیں پہلے دن سے پوچھے نا, یہ جو حالیہ 2-3 انہوں نے بلائے ہیں اجلاس نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی, دیگر آل پارٹی کانفرنس بھی جو انہوں نے بلائی ہے, اس میں کوئی پی ٹی آئی کو نہیں بلایا جا رہا. صوبوں کے اندر این سی او سی جب تھی جس کو اسد عمر ہیڈ کرتے تھے, پوچھیں سندھ کے چیف منسٹر سے ہم انہیں بلاتے تھے, سنتے تھے اور ان کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن کرتے تھے. کہیں یہ پنجاب کے ساتھ کوارڈینیشن وفاق کر رہا ہے, زیرو کوارڈینیشن. خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈبل زیرو میں بولوں گا کوارڈینیشن. تو دیکھیں پہل تو وفاق ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے, ان کو ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. جہاں تک میرے لیڈر عمران خان کی بات ہے, عمران خان ٹھیک ہے, شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. وقت سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, عمران خان وہاں تک تو پہنچ رہے ہیں نا. اور دوسری طرف دیکھیں یہ جو حقیقت ہے اسے تسلیم کریں, پنجاب اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں سیلاب کے اندر. عمران خان صاحب سوموار کو سکھر جا رہے ہیں, پنجاب میں سے باقاعدہ سارا ساز و سامان میرا لیڈر لے کے سندھ میں پہنچ رہا ہے, پوری سپورٹ کر رہے ہیں سندھ کے عوام کو. سر بلاول بھٹو صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ عادل ایک سیکنڈ دیجیے گا, اگر عمران خان نے اربوں روپے کے فنڈ اکٹھے کیے ہیں تو اس میں سے سندھ میں بھی لگائے جا رہے ہیں. ہم تو کسی سطح کے اوپر پنجاب کے پی نہیں کھیل رہے ہیں. عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے, واحد لیڈر ہے جو اس وقت وفاق میں الحمدللہ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان, یہ تو انٹیریئر سندھ کی جماعت بیٹھی ہے آپ کے پروگرام میں. خاقان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ جو اس وقت ملک کے اندر سچویشن ہے, فلڈ تو ظاہر ہے دنیا دیکھ رہی ہے, پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھ رہی ہے,
جو یہ ان کی رپورٹ بہت ساری انڈیکیشنز دے رہی ہے، جب یہ پتا چلے گا کہ ایک کمزور حکومت ہے یا سیاسی حالات کمزور ہیں وہاں پر، تو کس حد تک ان کو لگتا ہوگا کہ یہ تمام کمٹمنٹس ہم پوری کریں گے؟ اور اس وقت تو ایسا ڈائلاگ یا ری نیگوشیٹ کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس کرائسس کے اندر جو کنڈیشنز ان کی ہیں ہم اس سے بچ سکیں. ایسی کوئی ایفرٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ عادل دیکھیں، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہیز اے کاسٹ. ابھی میں نے جو پہلے بھی آپ کے سامنے بیانیہ رکھا وہ یہی تھا کہ جو انسرٹنٹی کریٹ ہوئی اور جو ڈیلیز کریٹ ہوئے اس کی وجہ سے آپ آج وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آئی ایم ایف سے آپ نے جب نیگوشیٹ بھی کیا ہے تو اس پروگرام میں کئی ایسی چیزیں طے ہوئی ہیں جو شاید بہتر نیگوشیٹ ہو سکتی تھیں اگر آپ کی اسٹرانگر نیگوشیٹنگ پوزیشن ہوتی. مثلاً میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 855 ارب روپے کا ہم نے پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس ٹائم پہ کلیکٹ کرنی ہے جو ہمیں 50 روپے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت بڑھانی ہے، جو کہ ایک ٹفسٹ ٹائم ہے انٹرنیشنلی، اور ہمارا روپیہ بھی ڈی ویلیو ہوا ہے اور ہماری انفلیشن جو ہے وہ اتنی ہائی رن کر رہی ہے. سو آئی ایم جسٹ پٹنگ سم تھنگ ٹو یو. سو ہم بہت بہتر نیگوشیٹ ہمیشہ کر سکتے ہیں اگر آپ فرام اے پوزیشن آف سرٹنٹی، فرام اے پوزیشن آف پروفیشنل اینڈ جسے کہیں گے پولیٹیکل اسٹرینتھ نیگوشیٹ کریں گے. اب آپ نے جو کرنا ہے، آپ کے اگر یہ حالات ہم مان لیں جو ہم نے پہلے بات کی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے اب یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک تو ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا 1.4 بلین ڈالر آئی ایم ایف نے کووڈ ٹائمز میں ہمیں دیے تھے. یہ اسی طرح کا موقع ہے پاکستان کے لیے، اور ہمیں ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ جو کنڈیشنالٹی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے انڈر ہمیں کچھ پیسے لینے ہیں تاکہ ہم وہ پیسے یوز کر سکیں، ڈالرز یوز کر سکیں ٹو بائی فارماسیوٹیکلس، ٹو بائی ٹینٹس، ٹو بائی دا نیسسری تھنگس جن سے ہم ان لوگوں کا ریلیف ایفرٹ ہی کمپلیٹ کر سکیں. اور نمبر 2، ہم اسی پیسے کو یوز کر کے سپلائی انشور کر سکیں ویجیٹیبلس کی، گرینز کی، انینس کی، ٹمیٹوز کی، ویٹ کی اور کاٹن کی، سو دیٹ ایک اسٹیبلٹی آف پرائسز انشور کی جا سکے. نمبر 2، ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ڈیزیزز کا خدشہ ہے، ہائپوتھرمیا، کالریا، یہ جو آپ مینٹل ڈیزیزز دیکھیں گے، یہ ایشوز کو، اور جو اس وقت وہاں پہ پریگننٹ ویمن ہیں اور جو بڑے بوڑھے ہیں، اس کے لیے ہمیں ورلڈ بینک، اے ڈی بی اور آئی این جی اوز جو اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں میں نے دیکھا ایسا ہوا کہ ہم نے سیکیورٹی کے کنسرنز کی وجہ سے بہت سے آئی این جی اوز پاکستان سے چلے گئے. ہمیں ان سے واپس لانا ہے اور ان کو یوز کرنا ہے، ان کی ایکسپرٹیز کو ہمیں ری پرپز کرنا ہے کچھ لون. اینڈ آف کورس ہمیں اب اپیل کرنی ہے بائی لیٹرل پارٹنر سے، جن میں ہمیں یو کے کی پارٹنرز ہیں، جی آئی زیڈ ہے، کہ ہمیں امیڈیٹلی، چونکہ اپنے ریزروز ہماری اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ ریزروز لے کر بڑھ سکیں اور یہ بڑھ کر ہم یہ یوز کر سکیں پیسے. سو یہ ایک اوور آل کوآرڈینیشن کا انٹرنیشنل پیکج ہے، ایک اوور آل کوآرڈینیشن کا لوکل پیکج ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات اگر میڈیم ٹرم کی کر سکوں تو ہمیں 2 چیزوں کا اب اندازہ بخوبی ہو گیا ہے. اب میں پولیٹیکل اکانومی پہ کامنٹ یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ لوکل ولنریبلٹیز ہیں ساری، یہ لوکل ایشوز ہیں، اور لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونا جو ہے وہ ہرٹ کیا ہے. کہ اگر لوکل گورنمنٹس ہوتی تو شاید ہم بہتر طور پر ان چیزوں کو ہینڈل کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ادارے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے ان لوگوں نے وہ رول پلے کیا ہے، اگر نہیں کیا تو ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اور آخر میں ایک بات اسی ضمن میں، ایگریکلچر آپ کی بیک بون تھی، پر اب ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ ہماری پروڈکٹیوٹی آف ایگریکلچر عادل 1/3 ہے آف دا ورلڈز بیسٹ ان 5 کراپس. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، ہمیں ملک میں ایک ایگریکلچر ارجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اب نہیں کریں گے، کلائمیٹک کو دیکھ کر نہیں کریں گے. پروڈکٹیوٹی 1/3 ہے ہماری ییلڈز کمپیئر ٹو دا ورلڈز بیسٹ ان دا 5 اسٹیپل کراپس آن وچ وی لیو. دس از دی ارجنسی دیٹ وی مسٹ ڈکلیئر ان آر کنٹری اگر فوڈ سیکیورٹی 22 کروڑ عوام کے لیے ہم نے انشور کرنی ہے. ٹھیک، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، یہ بتائیے گا کہ جو سندھ میں جب کچھ نمائندے گئے آپ کے اور جو گفتگو کی ہے منظور وسان صاحب نے، دورانی صاحب نے، آغا سراج دورانی صاحب نے، یہ کیا سینسٹیوٹی کا پتہ نہیں ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جا کے
کسی کو یہ کہنا کہ جی یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ کہنا میں وینس گیا تھا وہاں پہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا، کوئی ادراک ہے عوامی نمائندوں کو جن سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ حالات کافی نہیں ہے کیا ان معاملات کو پہچاننے کے لیے کہ اس قسم کی گفتگو ان مظلوم لوگوں کے سامنے جو بیچارے نہ سر کے اوپر چھت ہے نہ پیر کے نیچے زمین؟ دیکھیں اب وہ انہوں نے کس پیرائے میں کی ہے، ظاہر ہے جو غلط بات ہے اس کو تو سراہا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے اپنا اس وقت کس رویے سے انہوں نے بات کی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ابھی کچھ بھائی کہہ رہے تھے، ہم نے اور تو کچھ نہیں کیا. چیئرمین بلاول صاحب کا غیر ملکی دورہ تھا، وہ کینسل کر کے وہ یہاں پہ آ گئے، انہوں نے وزٹ کیے اور پھر یونائٹڈ نیشنز کے ممالک کو انہوں نے اپیل کی، جس سے آپ نے دیکھ لیا کہ 1 ارب اور 60 ارب کے قریب پیسوں کی کمٹمنٹ ہوئی ہے لوگوں کے لیے. چیف منسٹر سندھ پہلے دن سے وزٹ کر رہے ہیں پورے سندھ کا، جتنے وزراء ہیں ان کو فوکل پرسن مختلف ڈسٹرکٹس میں اور دیگر جگہوں پہ رکھا ہے. ایم پی ایم این اے اور ہمارے پارٹی کے عہدیدار سب فیلڈ میں ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں سی ایم صاحب نے فنڈز بھیج دیے تاکہ لوگوں کو جو کیمپوں میں ہیں یا روڈوں پہ ہیں یا گھروں سے باہر ہیں ان کو کھانا، پانی، ادویات فوری طور پر دی جا سکیں. اور پھر ٹینٹ جتنے اویلیبل تھے پی ڈی ایم اے کے پاس یا جتنے پروکیورمنٹ ہو سکی 1,27,000 28,000 کے قریب ہم نے وہ لوگوں میں دیے ہیں. باقی آرڈرز دیے ہوئے ہیں. بہت زیادہ دادو کی کیا شاہ صاحب، دادو کی کیا صورتحال ہے؟ سنا دادو بھی جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے یا وہاں؟ دیکھیں وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے. آج میں نے ایریل ویو بھی لیا ہے ہمارے سکھر سے لے کے شکارپور، لاڑکانہ، پھر کمبر شہداد کوٹ، پھر اس کے دادو آگے جو جام شوروں میں آپ کو فوٹیج بھی بھجواتا ہوں. وہاں پہ پورا ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی لیک ہے. اگر آپ کمبر شہداد کوٹ سے لیتے ہیں دادو کو 130-140 کلومیٹر لمبی اور کوئی 25-26 کلومیٹر چوڑی آپ کو بالکل ایک لیک لگے گی. اور ظاہر ہے اس میں جتنے شہر ہیں، اب ہم شہروں کو بچا رہے ہیں، ان کے ارد گرد بند دیے جا رہے ہیں. سی ایم صاحب کا اپنا گاؤں جو ہے وہ پانی میں گھرا ہوا ہے. لیکن ہم سب لوگ فیلڈ میں ہیں، ہم نے اپنے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے. چیئرمین بلاول صاحب ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ سب لوگ وہاں پہ رہیں. سر یہ کہہ رہے ہیں آپ کے وزرائے اعلیٰ، آپ نے وزرائے اعلیٰ کو وزیر اعظم نے بلایا نہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں وہ تو جائیں بات کریں. دونوں وزرائے اعلیٰ کو نہیں بلایا آپ؟ دیکھیں یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کیا ہے. جتنی میٹنگیں ہوئی ہیں ان میں سب کو بلایا گیا ہے، وہ خود نہیں آتے، اپنے چیف سیکرٹری بھجوا دیتے ہیں. میں نے خود میٹنگز وہ اٹینڈ کی ہیں اور ہم لوگ یہاں سے اس کو ویڈیو کانفرنس پہ تھے، پرائم منسٹر صاحب اور ایک میں تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، سب لوگ تھے. جتنے وزراء بیٹھتے ہیں سب لوگ موجود ہوتے ہیں، سوائے یہ جو کچھ لاڈلے ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں کے پی کے، وہ اس میں نہیں آتے. پنجاب والے بھی خیر سے آنا پسند نہیں کرتے. باقی بلوچستان والے بھی ہوتے ہیں یا دوسرے چیف سیکرٹری صاحبان ہوتے ہیں، وہ اپنی بات بتاتے ہیں اور ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے جس طرح دوسرے صوبوں کو بات کی جاتی ہے. میں بلکہ آپ کے پروگرام میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں موجودہ وہ 3-4 دفعہ وزٹ تو کر چکے ہیں نا سندھ کا. یہاں چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا ہے، دیگر لوگ آئے ہیں. خان صاحب جب یہاں پہ 2020 میں سیلاب آیا تھا اور بارشیں ہوئی تھیں، 4 ڈسٹرکٹ ہمارے بالکل اس وقت بھی نقصان ہوا تھا، وہ تو ایک جگہ نہیں آئے. تو میں صرف یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ باتیں کچھ ہوتی ہیں، حقیقت کچھ ہوتی ہے. اس وقت پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. میں ابھی مجھے بتایا ہماری انتظامیہ نے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سکھر کا ان کا پلان ہے. میں نے کہا موسٹ ویلکم، ان کو مکمل پروٹوکال دیا جائے گا جس طرح کسی بھی جو آتے ہیں. سب اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ سندھ سے پیپلز پارٹی کے نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے نجات دلانی ہے پیپلز پارٹی. اب وہ سیاست کرنے آئے تو لاکھ دفعہ آئے نجات دلانے. ہم نے تو ان سے نجات دلا دی نا، ان کی نااہل حکومت سے لوگوں کو نجات دلا دی. پہلی حکومت ہے جو بے عزت ہو کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گئی ہے. تو خدا کا خوف کریں. اب بھی اب کیا باتیں کر رہے ہیں، ابھی آئے نجات دلائیں، کچھ بھی کریں. اور بھائی کسی سیلاب والے کی مدد کرو، آگے صاحب کو بولو کسی کا دکھ باندھے، بعد میں نجات دلائیں. ہم خود ہی پیش کر لیں گے خان صاحب کو. کیا پیش کر دیں گے آپ خان صاحب کو سر بعد میں؟
یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت آپ لوگ بھی لے کے پھنس گئے اور حکومت جن کے پاس تھی وہ بھی جو ہے اس کو گھسیٹ ہی رہے تھے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات، جو معاہدے، جو چیزیں کر کے آئے تھے ان کو سب نے امپلیمنٹ کرنا تھا اور اس چیز سے گزرنا تھا، لیکن آپ حکومت لے کے آپ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ پھنس چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، وزرائے اعلیٰ دونوں کو بلایا ہے اور دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ آ نہیں رہے، وزیر اعظم نے تو بلایا، کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا؟ اچھا، ایک تو مجھے دلی ہمدردی ہے اپنے بھولے بھائی ناصر شاہ کے ساتھ، میں سمجھ سکتا ہوں ساری کی ساری حکومت ذہنی دباؤ کا شکار ہے پاکستانیوں، اس لیے کہ گورننس نام کی چیز نہیں ہے، وزراء جا رہے ہیں، کوئی وینس کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی بات کر رہا ہے، تو یہ سارا ذہنی دباؤ، کیونکہ سٹرکچر تھا نہیں، گورننس تھی نہیں، 15 سال صرف ایک ہی مشن تھا سندھ میں، لوٹنا کیسے ہے، مال کیسے بنانا ہے۔ اب میں آتا ہوں، یہ میرے بھائی نے جو بات کی ہے، آپ کے وزیر اعظم عادل شہباز شریف خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں، کیا وہ سی ایم خیبر پختونخوا کو ساتھ لے کے گئے ہیں جن جن علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے؟ کیا کوآرڈینیشن انہوں نے کی ہے؟ براہ راست اسلام آباد سے ٹرپ پلان کیا جاتا ہے، لینڈ کرتے ہیں بغیر سی ایم کے، صوبے میں جا رہے ہیں پاکستانیوں، پنجاب میں جاتے ہیں، ادھر نہ پرویز لائی صاحب کو پتہ ہے۔ تو بھائی کون سی دنیا میں رہتے ہو ناصر شاہ؟ کئی مریخ کی باتیں تو نہیں میں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ گلوب میں کس نقشے پہ میرا بھائی دیکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاتا ہے اور کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ چور دروازے سے آئے تھے، اور میرا بھائی یہ بھی کہہ رہا تھا جی کہ حکومت کو ہم نے گھر بھیجا۔ یہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کی واحد حکومت تھی پرائم منسٹر عمران خان کی، جس کے گرنے کے بعد لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی عادل، لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکلے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ مجھے بتائیں نا کہ ماضی میں کوئی ایک ایگزامپل بتائیں کہ ایک وزیر اعظم گھر گیا ہو تو مٹھائیاں نہ بانٹی گئی ہوں۔ ان کے دور حکومت میں بی بی شہید جب اتری تھی، دونوں دفعہ پاکستان کی سڑکوں میں مٹھائیاں بانٹی گئی، نواز شریف اترے مٹھائیاں بانٹی گئی۔ تو میرے بھائی عمران خان کو جبرن اور سازش کر کے جو آپ لوگوں نے اتارا، جو پوری ایک امپورٹڈ سازش تھی، وہ پوری قوم جانتی ہے وہ کس طرح سے طریقے اعتماد کامیاب ہوئی۔ سندھ ہاؤس جو بکرا منڈی بنا ہوا تھا، جہاں انسانوں کی ضمیروں کی بولیاں شاہ صاحب آپ لوگوں نے لگائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا استحقاق مجروح کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا کوئی چانس نہیں ہے، گفتگو کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اب میں ذرا خاقان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا، یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ہمارے یہاں چلتی رہے گی، چلتی رہی ہے، شاید آگے بھی چلتی رہے گی۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں جو دونوں طرف سے بات کی جا رہی ہے، ایک نے کہا، یعنی تحریک انصاف نے کہا ہم نے جو معاہدہ کیا تھا، ہم تو عوام کے حالات کو سمجھ کر مہنگائی نہیں کر رہے تھے۔ یہ حکومت جو آئی ہے انہوں نے کہا ہم نے تو اس لیے یہ سب کچھ کر دیا کیونکہ ہم جو ہے وہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر جاتا، ہم نے تو ڈیفالٹ سے بچایا پاکستان کو۔ دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بہتر طریقے سے نیگوشیٹ، اس سے بہتر بھی نیگوشیٹ کیا جا سکتا تھا، یا جس اسٹیج کے اوپر جو نیگوشیشن ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، میں نے پاکستان کا 2016 کا پروگرام جو پی ایم ایل این کے ساتھ تھا وہ بھی اینکر کیا ہے، اور جو کرنٹ پروگرام ہے جب یہ نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو میں تب بھی وہاں پہ موجود تھا۔ آئی ایم ایف از سنسیئرلی اے میٹر آف نیگوشیشن، آئی مین اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بٹ اٹ از آلسو ٹرو کہ آئی ایم ایف پاکستان کی بجلی کی قیمت، یا آئی ایم ایف پاکستان کی پیٹرول کی قیمت، یا آئی ایم ایف پاکستان کی گیس کی قیمت کا تعین نہیں کرتا۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے، ان کا تعین اوگرا اور نیپرا کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بجلی کی قیمت 7 روپے 92 پیسے کا تعین کیا ہے نیپرا نے، آپ وہ پاس آن کریں۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اوگرا ایک تعین کر رہا ہے آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز کا، اس کا اجرا کریں۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ گیس کی قیمت 235% بڑھنی ہے اور اس کا تعین بھی اوگرا نے کیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ سب دیکھتے ہیں چیزیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے ان ایفیشنٹلی پیٹرولیم پروڈکٹس، گیس سیکٹر، انرجی سیکٹر، الیکٹریسٹی سیکٹر کو رن کر رہے ہیں۔ کلیدی مسئلہ تو یہ ہے۔ اب جب ہم آئی ایم ایف کے سامنے جاتے ہیں تو چونکہ چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو ہم اپنی جو پرائس ہائیکس ہیں ان کو روک نہیں پاتے، تو کوئی بھی حکومت ہو اس کو پرائس ہائیک کرنا پڑتی ہے۔
ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ جب اوگرا نے ڈٹرمن کر دیا پیٹرولیم کی قیمت اور ہمارے پاس وہ فسکل سپیس نہیں تھی جس پہ ہم 150 ارب روپے کی جون میں بن رہی تھی سبسڈی اگر ہم تیل کی قیمت نہ بڑھاتے، تو آئی ایم ایف نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ بڑھائیں گے تو ہم آگے چلیں گے. دیٹ واز اے پرائر کنڈیشن. So it is a very tight ship that we had to negotiate with the IMF. اگر یہ اتنا ڈیلے نہ ہوتا پروگرام، میرے خیال میں تو اگر ہم مارچ میں ہی ختم کر دیتے، پھر ایک انسرٹنٹی ہوئی، پھر ایک ڈیلے ہوا، تو یہ شاید حالات آپ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ جو 1-1.5 مہینہ، وہ بھی اگین آئی وڈ سے، کیونکہ میں اس پہ پولیٹیکل کمنٹری کروں گا، وہ انسرٹنٹی اس لیے تھی کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ انڈیسائسو تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے رہنا ہے نہیں رہنا، چلے جانا ہے، وہ خود ہی طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. وہ 1-1.25 مہینہ 1.5 مہینہ جو اس پہ ویسٹ ہوا، جس کا امپیکٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ظاہر آئی ایم ایف بے شک یہ نہیں کہتا آپ پیٹرول اوپر کر دیں یا نیچے کر دیں، وہ لیکن وہ ریونیو کلیکشن کی بات تو ہوگی نا، وہ آپ کا ڈیفیسٹ کو تو دیکھے گا نا. آپ کو ٹاسک تو ملتا ہے نا کہ جی آپ نے سرپلس میں آپ کے پروونسز اگر جائیں گے تو ہم بات کریں گے، تو پھر گورنمنٹس کے بعد یہی ونڈو بچتی ہے. لیکن جب گورنمنٹس اس ونڈو پہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرائس ہائک ہوتی ہے، انفلیشن آ جاتی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیٹرولیم پرائسز بڑھا دیتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں، تو اس پہ تو سیاست ہوتی ہے پاکستان میں. اس میں آج کے وزیر اعظم پہلے کہتے تھے 4 روپے پیٹرول بڑھنے پہ کہ جی یہ تو دیکھیں نا، اگر پیٹرول سستا نہیں ہوگا، ڈیزل سستا نہیں ہوگا تو کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایک کسان کو یا انڈسٹری کو چلا سکیں گے، معیشت کو چلائیں. لیکن آج وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے اس لیے بڑھایا ہے کیونکہ پچھلی حکومت ایک معاہدہ کر گئی تھی. اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایگزیکٹ یہی پالیٹکس کرتی ہے جو یہ حکومت آج کر رہی ہے. کیا ہماری سیاسی جماعتیں، میں اوور آل سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کسی سیاسی جماعت پہ کامنٹ نہیں کراتا، لیکن کیا سیاسی جماعتیں جب تک یہ جو آئی ایم ایف پلانز ہمیں ملتے ہیں، اس کو نیگوشیٹ کرنے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ملتے ہیں اس پہ پالیٹکس کرے گی تو کیا پاکستان کا یہی حال رہے گا پھر؟ آئی تھنک سب سے بڑھ کے عادل ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ 22 آئی ایم ایف کے پروگرام کیے ہیں ہم نے، اس 22 میں سے ہم نے 1 یا 2 پروگرام کمپلیٹ کیے، باقی تو ہم کمپلیٹ بھی نہ کر پائے. اس کے بعد بھی ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں انرجی ڈیفیسٹ ہے، ہم نے اپنا فسکل ڈیفیسٹ 5280 ارب کا رن کیا ہے، سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے ملک میں، انفلیشن بڑھ رہی ہے، ایگری پروڈکٹیوٹی ویک ہے. آئی ایم ایف پروگرامز آر جسٹ اے بریدر. ساری حکومتوں کو جب تک یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آئی ایم ایف پروگرام آپ کو ایک وقت فراہم کر رہا ہے اس وقت بھی کہ آپ ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ، پاکستان کی پوزیشن کیا تھی، 16 ارب ڈالر کے ریزروز تھے جو گر کے 7.6 ارب ڈالر پہ آ گئے. آپ کے پاس ڈالرز کا انفلو ویک تھا، روپے کا پریشر تھا، انفلیشن بڑھ رہی تھی. یہ تھا ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن. ساتھ ساتھ آپ کا خرچہ بڑھ رہا تھا، آپ ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ کر رہے تھے، آپ ریکارڈ کوازائی فسکل ڈیفیسٹ کر رہے تھے، 800 ارب کا ڈیفیسٹ آپ انرجی سیکٹر میں چلا رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بریدر دینے کے لیے آئی ایم ایف نے پرائسنگ چینجز کروائے ہیں آپ سے. اس پہ پالیٹکس کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راہ نہیں تھی کہ آپ ان دا شارٹ رن یہ پرائسنگ چینجز کریں، سٹیگرڈ کریں اور اپنے کلیدی مسائل کو حل کریں. وہ کیا ہیں؟ آپ فنڈامنٹلی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو ٹھیک کریں تو انفلیشن کم ہو جائے گی. آپ اپنی انرجی کے ڈسکوز کو جب تک نہیں بیچیں گے تو آپ کے 9 ڈسکوز جو ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں، 800 ارب کا نقصان کر رہے ہیں. آپ نے ریونیو کی بات کی، اندازہ لگائیے آپ نے 24.5 ارب ڈالر، میں ریپیٹ کروں گا یہ فگر تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں، آپ کا مالیاتی خسارہ پچھلے سال میں 24.5 ارب ڈالر ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام 6 سے 8 ارب ڈالر ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر میں بھی آئی ایم ایف کی طرف سے ہوں تو آپ کو یہی کہوں گا نا کہ آپ اپنے فسکل مسائل کو حل کریں. آپ نے ایکسپینڈیچر ریفارمز کرنے تھے، آپ کو پینشن ریفارم کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ 250 ارب کی پینشنز تھیں 5 سال پہلے، آج وہ 500 ارب پہ چلی گئیں پر ہم ریفارم نہ کر پائے. ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت، مگر ایشو یہ ہے نا سر کہ جب ہم ٹیکس نیٹ بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاجروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اگلا الیکشن کیسے جیتیں گے، وہ فوراً سے وڈرا کر جاتے ہیں. آپ جس سیکٹر کو ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سیکٹر جو ہے ظاہر ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے حکومتوں پہ، وہ آپ کو دباؤ میں ڈالتے ہیں، وزرائے خزانہ ہمارے پریشر میں آ کے وہ فیصلے واپس لیتے ہیں سیاسی حکومتوں کی وجہ سے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ سب کچھ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو دباؤ ان گروپس کا آتا ہے وہ کوئی بھی حکومت نہیں سہ سکتی جو آلریڈی ایک پریشر میں چل رہی ہوتی ہے اپوزیشن کے. سو یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے. اور پھر آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ تھوڑی کمزور ہے
اور الیکشن ایئر ہے، اور کیسے وہ تو ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے ان سارے ڈیسیجنز کو، کیونکہ ہم ان سے کتنا اسپیس لے سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی. جی ویلکم بیک. شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ اوکے ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اور کتنا ٹائم دیں گے اس حکومت کو، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ معاملہ قریب جا رہا ہے. خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزید دیوار سے نہ لگاؤ ورنہ میں جو ہے وہ نام لے دوں گا. کتنا اور وقت ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد آ جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں، اگر آپ حکومتی وزراء اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کی تقاریر سنیں تو وہ تو بالکل سیاسی انداز میں تقاریر، اور وہ ایک جو سیاسی بیانیاں اور وہ باقاعدہ جو ایک الیکشن کی تقاریر ہیں وہ انہوں نے شروع کر دی ہیں. اور آپ نے درست فرمایا کہ یہ الیکشن ایئر ہے. اب اس سال تو الیکشن کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے نا، 5ویں سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں حکومت کے. تو تقریباً آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں تقریباً سبھی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ایریاز میں جہاں جہاں ان کا فٹ پرنٹ ہے وہ اپنی ایک مہم کو لے کے آگے بڑھیں گی. آپ جو بار بار ایک چیز پہ زور دے رہے ہیں عادل، وہ غور طلب ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. اکنامک سٹیبلٹی جڑی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے. جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، صاف و شفاف انتخابات نہیں ہوں گے، 5 سال کا فریش مینڈیٹ لے کر کوئی ایک جماعت اوپر نہیں آئے گی، حکومت نہیں کرے گی، یہ 22 کروڑ عظیم پاکستانی جسے موقع دیں گے تب یہ معیشت سنبھلے گی. ابھی یہ جو چوچو کا مربع 13 جماعتوں کا بنا ہے، کیبنٹ کو ہی دیکھ لیں، ان سب کو دیکھ لیں، کیا فیصلے ہوں گے، کس طرح آگے معاملہ. اوکے وقت ذرا کم ہے، میں عالمی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں. میں شاہ صاحب کی طرف جانا ہے. بس شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی معیشت کے انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے ری نیگوشیٹ کر سکیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر سکیں گے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن پر بات نہیں کرنی، باقی جو بات کرنی ہے کر لو. وہ کہتے ہیں ہم چند اور مہینے ڈیڑھ کی اور کچھ ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، ہم اسلام آباد کو بلاک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی. ہوگا کیا اس ملک میں؟ کیا ایک طرف سیلاب، لوگ اپنے مسائل کا شکار، اور سیاسی لڑائی جھگڑا اسی طرح چلتا رہے گا، یا کوئی آپشن ہے؟ دیکھیں، پالیٹکس میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ عرص آخر نہیں ہوتی. ہم ان کی طرح کوئی ہر درمی سے کوئی کام نہیں لے گا. الیکشن میں ابھی تو یہ جو صورتحال ہے، ابھی تو اس میں ڈسکشن کرنا ہی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ جس طرح یہ اسی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا. چاہ انہوں نے بھی لت جان گے، الیکشن ہون دو. اس وقت تو پتہ نہیں یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم ہی آئیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت تو صرف دیکھیں، ان کو پالیٹکس ہی پڑی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں، بس ٹائم پڑا ہے. چلیں، آئیے 2-3 ماہ بول رہے ہیں، تو سال صبر کر لیں. 2023 میں اگست میں الیکشن ہو جائیں گے، تو 1-2 ماہ اور کہہ لیں گے کسی کی منت. وہ لگتا نہیں ہے کہ صبر کریں گے. آپ مجھے بتائیں اگر اسلام آباد آ گئے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ اسلام آباد پہلے بھی آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ اوکے کچھ نہیں ہونا، لیکن اس وقت بولے سیاست نہ کریں، لوگوں کی خدمت کریں. اوکے ٹھیک ہے. خاقان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے اس سال الیکشن ہو سکتے ہیں؟ جو سیلاب کی صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال، کیا اکنامک سولوشن بھی ہے یہ؟ عادل، آئی تھنک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے. آئی تھنک کہاں پاکستان کھڑا ہوا ہے وہاں ہمیں اس وقت کوئی سرٹنٹی چاہیے. ایک الیکشن کی ڈیٹ طے ہو جائے، ایک لائے عمل طے ہو جائے کہ ٹرانسفر آف پاور ٹو دا کیئر ٹیکرز کیسے ہوگا، فرام کیئر ٹیکرز ٹو دا نیو سیٹ اپ کیسے ہوگا، وہ کیا ٹائم فریم ہوگا. آئی تھنک یہ سیاسی جو لیڈرشپس ہیں وہ اس پہ ضرور بات کر سکتی ہیں. اتنی بات چارٹر آف اکانومی کی ہوئی، اس وقت چارٹر آف سرٹنٹی چاہیے ملک کو. آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو شاید اتنی جلدی نہ کریٹ کر سکیں، بٹ اگر چارٹر آف سرٹنٹی کریٹ ہو جاتی ہے وچ از پارٹ آف